بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم خاتون آغا کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کون تھی اور اس کا تیمور کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ تیمور کی دلہن حسن میں یکتائے زمانہ تھی، سرو قد، سمین بدن، صورت و شکل میں چندے آفتاب چندے مہتاب۔ گمان غالب ہے کہ شادی کے وقت اس کا سن 15 کا تھا، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ شادی سے پہلے باپ کے ساتھ شکار کو جایا کرتی تھی۔ اس کا نام الجائی تھا۔ شادی کے بعد الجائی خاتون آغا رکھا گیا، یعنی آقا کی بیوی الجائی۔ ان دنوں حسن تاتار پر نقاب کی پابندی نہ تھی اور وہ حرم کی 4 دیواری میں قید بھی نہ رہتا تھا۔ شکار، سیاحت، سفر، حضر، جنگ، امن، حج، زیارت، سب میں تاتاری عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ یہی نہیں، فاتح قوم کی یہ بیٹیاں فتوحات اور حرب و ضرب میں بھی حصہ دار ہوتی تھیں، اور فتوحات سے ان کا سر افتخار بھی مردوں جتنا ہی بلند ہوتا تھا۔ کھلی فضا، صحت مند ماحول اور آزاد طبیعت، ان سب سے ان کے حسن کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ جوان عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ ساتھ پھرتی تھیں اور گھر کے تمام اثاثے کی نگہداشت بڑی بوڑھیاں کرتی تھیں۔ دودھ دھونے سے لے کر چمڑے کے موزے سینے تک سب کام کاج ان کے ذمے ہوا کرتے تھے۔ تیموری عہد کی تاتاری عورتیں جائیداد کی مالک بھی ہوتی تھیں۔ ان کو جہیز نیز مہر میں جو کچھ ملتا تھا وہ ان کی ذاتی املاک سمجھا جاتا تھا۔ عمرہ اور بڑے سرداروں کی بیویوں کا محلات میں اپنا علیحدہ نظام ہوتا تھا، جن کے بعض حصے ان کے لیے مخصوص ہوتے، اور سفر کے دوران میں منزل پر پہنچ کر ان کے خیمے علیحدہ نصب کیے جاتے، جن میں انہی کا حکم چلتا۔ اس زمانے میں یورپ میں عورتیں اپنا وقت کشیدہ کاری اور قالین بافی میں ہی گزارا کرتی تھیں، مگر تاتاری خواتین شہسواروں اور جنگ آزماؤں کے دوش بدوش مہمات میں شریک ہوتی تھیں۔ ان کا کام سپاہی بچوں کی پرورش کرنا بھی تھا، مگر اس کے علاوہ وہ قبیلے اور خاندان کی ہر محفل اور جشن میں بھی ہوتی تھیں۔ اسی لیے تو جب دشمن فتح پاتے تو ان کے مردوں کی طرح انہیں بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ شہزادی الجائی خاتون اپنے میکے سے، جو شمالی علاقے میں تھا، چند رشتہ داروں اور غلاموں کے ساتھ اپنے دادا کزغن کے پاس سمرقند آئی، تو یہاں اس نے اپنے ہونے والے شوہر کو پہلی بار دیکھا۔ ایک دبلا سا نوجوان تھا جس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی داڑھی بھی تھی۔ تیمور اسی دن ایک مہم پر سے اپنے رفیقوں سمیت لوٹا تھا۔ الجائی خاتون کو انجم شناس بتا چکے تھے کہ تمہاری قسمت تمہارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے اور تم اسے بدل نہیں سکتی۔ امیر کزغن اور اس کے درباریوں کے لیے تو یہ شادی محض ایک عظیم الشان ضیافت کا موقع تھا، مگر قبیلہ جعیر کے طاقتور سردار کی بیٹی الجائی کے لیے یہ دن اس کے سہاگ کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ نکاح کے وقت وہ حسب رواج محفل میں موجود نہیں تھی۔ نکاح کا خطبہ پڑھا گیا، دولہا اور دلہن کے نام بآواز بلند پکارے گئے، دولہا نے ایجاب و قبول کے فقرے دہرائے اور پھر نکاح نامے پر معتبر گواہوں کے دستخط ہوئے۔ الجائی کو اس وقت عورتوں کے خیمے میں دلہن بنایا جا رہا تھا۔ اسے پہلے عرق گلاب میں نہلایا گیا، پھر اس کے لمبے لمبے بال روغن کنجن سے دھونے کے بعد گرم گرم دودھ سے مل مل کر دھوئے گئے، یہاں تک کہ ان میں ریشم کی سی نرمی آ گئی۔ اب اس کے مرمری بدن اور دراز بالوں کو خشک کیا گیا، پھر اسے زردوزی کا سرخ عروسی جوڑا اور اس کے اوپر سنہری کام کا جبہ زیب تن کیا گیا۔ اس وقت اس کے ریشم جیسے بال شانوں پر بکھر کر اس کے حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔ کانوں میں آویزے تھے، گلے میں زمرد کا گلوبند تھا اور سر پر طلائی ٹوپی جس میں ریشمی پھولوں کا ترا بھی لٹک رہا تھا۔ جب اس سج دھج سے الجائی محفل میں آئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ محفل میں اس کی آمد اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے تیمور کی رفیقہ حیات بننے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ تھوڑی دیر محفل میں بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور زنانے خیمے میں چلی گئی، پھر دوبارہ آئی تو اب کے دوسرا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ چہرے پر چاول کا آٹا اور غازہ ملا ہوا تھا، جس سے اس کا گندمی مکھڑا گورا گورا نکل آیا تھا، اور بھووں کے درمیان کسی درخت کے پتوں کے عرق سے ایک سیاہی مائل نیلا خط کھینچا ہوا تھا، جس سے پیشانی کی آب و تاب دوبالا ہو گئی تھی۔ مہمان شراب پی رہے تھے۔ الجائی خاموش، سنجیدہ، کچھ شرماتی کچھ گھبراتی ان کی صفوں میں سے گزری۔ امیر کزغن مٹھیاں بھر بھر کر موتی دلہن پر نچھاور کر رہا تھا۔ اچانک اس نے حکم دیا کہ نکاروں پر ضرب لگائی جائے۔ جشن ہو یا جنگ، تاتاریوں کے ہاں نکارے ضرور بجائے جاتے تھے۔ مولانا زین الدین نے بلند آواز سے کہا، اس جوڑے پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو۔ جواب میں سب نے آمین کہی۔ اب تحفے بٹنے لگے۔ کزغن نے حاضرین میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق خلعت، تلواریں، خنجر اور بیسیوں دوسری نفیس چیزیں دیں۔
وہ ایک قدیم تاتاری خاندان سے تھا اور تاتاری ایسے موقعوں پر کنجوسی نہیں دکھاتے۔ جشن جاری رہا۔ مہمان قالینوں پر اور خیموں کے باہر ہری ہری گھاس پر دراز ہو کر شراب کا لطف اٹھا رہے تھے۔ داستان گوؤں نے چھتارے پر تاتاریوں کی محبوب داستانیں چھیڑ دیں۔ چھتارے کی دھیمی دھیمی جھن تن تن اور داستان گو کی پاٹدار آواز۔ سما بند گیا اور بارہا سنی ہوئی داستانوں کے مناظر شراب کے خمار میں حقیقت کا رنگ بھرنے لگے۔ داستان گو الفاظ اور آواز کے اتار چڑھاؤ ہی سے نہیں، ہاتھوں کی حرکتوں، سر کی جنبشوں اور چشم و ابرو کے اشاروں سے بھی داستانوں کو دلکش اور پرکشش بنا رہے تھے۔ اگر کسی داستان گو کی ان حرکات میں کمی آ جاتی یا وہ کوئی چھپتا ہوا فقرہ بھول جاتا تو سامعین ناک منہ چڑھاتے اور پہلو بدلنے لگتے، کیونکہ یہ داستانیں جتنی داستان گوؤں کو یاد تھیں اتنی ہی سننے والوں کو بھی آتی تھیں۔ داستان گو وقفے وقفے سے شراب کے بڑے بڑے گھونٹ بڑی بےتابی سے حلق کے نیچے اتارنے اور آداب محفل نبھانے کے خیال سے چٹخارے بھی لیتے جاتے، تاکہ میزبانوں کو ان کی جانب سے یہ بدگمانی نہ ہو کہ پوری طرح خوش نہیں ہیں۔ شام ہوئی تو غلام قندیلیں اور مشعلیں لیے حاضر ہو گئے۔ درختوں کے نیچے اور دریا کے کنارے دور دور تک قندیلیں روشن کر دی گئیں۔ سینیوں میں رکھ کر محاذر پیش کیا گیا۔ بھیڑ کے بچے سالم بھنے ہوئے اور گھوڑوں کے پٹھوں کے کباب جن سے بھاپیں اٹھ رہی تھیں اور شہد چپڑی ہوئی جو کی موٹی موٹی روٹیاں۔ مہمانوں نے ان چیزوں کی خوب تعریفیں کیں اور سب کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ الجائی ایک بار پھر آئی اور خرامہ خرامہ چل کر مہمانوں کے درمیان سے گزر گئی، مگر اب اسے پلٹ کر نہیں آنا تھا۔ تیمور اپنا عربی نسل سفید گھوڑا قالین کے فرش تک لایا، جس کی زین کی ریشمی اور اونی جھالریں قالینوں کے منہ چومتی معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے الجائی کو اٹھا کر اپنے آگے بٹھا لیا اور عروسی خیمے میں لے گیا۔ وہاں بھی کچھ مہمان جمع تھے۔ ان کے علاوہ الجائی کے میکے کی عورتیں بھی تھیں۔ انہیں دلہن کو عروسی جوڑا اتارنے میں مدد دینی تھی اور الجائی کے جہیز کے سامان کے صندوق بھی انہی کی تحویل میں تھے۔ جب انہوں نے اس کا جبہ بھی اتار دیا اور محض کھلی آستینوں کی عبا اور اس کے تابہ کمر بال ہی اس کی ستر پوشی کرتے رہ گئے تو الجائی حیا سے لرز اٹھی، مگر ان دیکھی بھالی عورتوں کے مسکرا دینے سے اس کی خود اعتمادی اود کر آئی۔ جب تیمور دبے پاؤں خیمے کے اندر داخل ہوا تو ان عورتوں نے اسے ادب سے سلام کیا اور باہر نکل گئیں۔ تیمور کے ساتھی بھی خاتون آغا کی خدمت میں آداب بجا لا کر جا چکے تھے۔ اس رات الجائی اپنے شوہر کے پہلو میں لیٹی ہوئی دریا کے بہتے ہوئے پانی کے دھیمے نغمے اور انسانی آوازوں کے شور میں ملی ہوئی طبل جنگ کی آواز بھی سنتی رہی۔ تیمور کے سرمایہ زندگی میں الجائی پہلی دولت بن کر شامل ہوئی۔ وہ زیادہ عرصے زندہ نہ رہی، مگر جب تک رہی تیمور نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ 20 سے 24 سال کی عمر تک تیمور کے لیے زندگی نہایت پر لطف رہی۔ اس نے قصر سپید کے ایک حصے میں الجائی کے لیے اپنی پسند کا گھر بنایا اور اسے ان قالینوں، پردوں اور نقرئی ظروف سے آراستہ کیا جو لڑائیوں میں ہاتھ آئے تھے۔ اس کے باپ نے اپنے تمام مویشی اور چراگاہیں پہلے ہی اسے دے دی تھیں۔ گھر، رفیقہ حیات اور فارغ البالی، یہی چیزیں زندگی کو پر لطف بناتی ہیں۔ امیر قزغن نے اسے 1000 سواروں کا کماندار یعنی ایک رجمنٹ کا کرنل مقرر کیا۔ تیمور اپنے ان 1000 جانبازوں میں خوش رہتا، ان کی خوراک اور طعام کا خیال رکھتا۔ جب کھانے بیٹھتا ان میں سے 2-4 کو ضرور ساتھ کھلاتا اور ان کے ناموں کی فہرست ہر وقت کمر کی پیٹی میں محفوظ رکھتا۔ قزغن مردم شناس حکمران تھا۔ اس نے تاڑ لیا کہ تیمور ایک جوہر قابل ہے اور اسے اور اس کے 1000 جانبازوں کو اپنی فوج کا مقدمۃ الجیش بننے کی اجازت دے دی۔ بارہا ایسا ہوتا کہ تیمور سمرقند لوٹتے وقت اپنے دستے سے آگے نکل کر ایک دن پہلے گھر پہنچ جاتا۔ کچھ تو الجائی کی محبت کھینچ لاتی، کچھ پیچھے آنے والے سپاہیوں اور سرداروں کے لیے ایک پرتکلف ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے ان سے پہلے پہنچتا۔ اسے شہر سبز کے باغوں میں دعوتیں دینا بہت پسند تھا۔ جب الجائی کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا تو بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ تیمور نے ایک شاندار دعوت کی اور اس میں امیر قزغن کے تمام امرائے دربار کو مدعو کیا، اور سب تو آ گئے۔ 2 آدمی شریک نہ ہوئے، ایک اس کا چچا حاجی برلاس، دوسرا اس کی بیوی کے قبیلے کا سردار بایزید جلائر۔ یہ دعوت اس قدر پرتکلف تھی کہ ہر مہمان تعریفیں کر رہا تھا اور سب کی زبان پر یہی فقرہ تھا
کہ کیوں نہ ہو، آخر کو تیمور گورکان اعظم کی اولاد ہے، اور تو اور کوہستان کے قبائلیوں نے بھی شہر سبز کے سردار اور اس کی دلہن کی دریا دلی کے گیت جوڑے اور وہ انہیں گاتے پھرتے۔ تیمور کی مدد سے اور اس کی دلاوری کے بل پر قزغن نے مغربی صحرا اور جنوبی وادیوں میں نئی فتوحات حاصل کیں اور ہرات کا والی قید کر کے سالی سرائے لایا گیا۔ تیمور کی بے لوث وفاداری سے قزغن نے بہت سے فائدے اٹھائے اور یہ دونوں مل کر ابھی اور بھی فتوحات کرتے، مگر قزغن اور اس کے امرائے دربان کے مابین ایک نزاع سے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، جس کے نتیجے میں قزغن جان سے مارا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب والی ہرات قید ہو کر آیا تو امرا نے یہ مطالبہ کیا کہ قیدی کو قتل کر کے اس کا مال و متاع ان میں تقسیم کیا جائے۔ قزغن اسے امان دے چکا تھا، مگر قیدی کی امارت معروف تھی اور وہ پرانا دشمن بھی تھا، اس لیے امرا اسے امان دینے پر رضامند نہ تھے۔ جب قزغن نے دیکھا کہ وہ کسی صورت نہیں مانتے تو اس نے والی ہرات کو خفیہ طور پر ان کے ارادوں سے آگاہ کر کے رہا کر دیا۔ اس وقت قزغن اور امرا جنوب میں شکار کھیل رہے تھے۔ یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، مگر وقائع نگار نے لکھا ہے کہ تیمور والی ہرات کو بحفاظت ہرات تک پہنچانے پر مامور کیا گیا تھا۔ بہرکیف جب قزغن کو قتل کیا گیا، اس وقت وہ وہاں موجود نہ تھا۔ دریائے آمو کے جنوب میں شکار کے دوران میں دو امرا نے قزغن پر قاتلانہ حملہ کیا اور تیروں سے اتنا گھائل کر دیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ تیمور کو جوں ہی اس سانحے کی خبر ملی، وہ فوراً موقع پر پہنچا اور لاش کو سالی سرائے لا کر دفن کیا۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر اس نے اپنا گھوڑا ایک بار پھر دریا میں ڈالا اور ان سرداروں کی کمک کو پہنچا جو قاتلوں کے تعاقب میں روانہ ہو چکے تھے۔ وہ چاہتا تو پہلے اپنی جائیداد اور مال و متاع کی حفاظت کا انتظام کرتا، مگر تاتاریوں کی ایک اہم ترین روایت کے مطابق قزغن کے قاتلوں کو ہلاک کرنا مقدم تھا۔ وہ روایت یہ تھی کہ مرد وہ ہے جو اپنے ہم قوم کے قاتل کے ساتھ آسمان تلے نہ سوئے۔ قزغن کے دونوں قاتل زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ تیمور اور اس کے ساتھیوں نے ان کے تعاقب میں دن رات ایک کر دیے۔ قاتل گھاٹیوں، وادیوں، پہاڑوں، ندیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے، ہر گاؤں سے تازہ دم گھوڑے لے کر بھاگتے چلے گئے، پھر بھی تعاقب کرنے والوں کی سرعت رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے اور بالآخر کوہستان کی بلائی ڈھلانوں پر گھیرے میں آ گئے۔ تلواریں بس صرف چند لمحے چمکیں، پھر دو سربریدہ لاشیں تڑپے اور ٹھنڈے ہو گئے۔ تیمور نے اس فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوتے ہی شہر سبز کا رخ کیا، مگر اب وہاں حالات کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ وسطی ایشیا میں یہ دستور تھا کہ کسی بادشاہ کی موت کے بعد اس کے بیٹے کا وارث تخت و تاج ہونا اسی صورت میں ممکن ہوتا جب مملکت میں امن و امان ہوتا اور امرا میں سے کسی ایک کو اوروں پر سبقت نہ ہوتی۔ پھر ایک اور بات یہ تھی کہ بادشاہ کا بیٹا خود بھی اس قابل ہو کہ عنان حکومت کسی اور کے ہاتھ میں نہ جانے دے، ورنہ ہر سردار اور ہر امیر آقا کی مستند حکومت کا دعوے دار بن جاتا اور پھر فیصلہ شمشیر ہی سے ہوتا۔ ایسے حالات میں طوائف الملوکی سے بچنے کی تنہا صورت یہ ہوتی تھی کہ جنگ آزمودہ سرداروں کی ایک مجلس نیا بادشاہ منتخب کر لے اور سب سردار اس کی وفاداری کا حلف اٹھا لیں، وگرنہ تاج و تخت کے لیے جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ تاتاریوں میں یہ مثل مشہور تھی کہ وہی ہاتھ عنان حکومت سنبھال سکتے ہیں جو تلوار پکڑنی جانتے ہوں۔ قزغن کے بیٹے نے باپ کی وراثت اور سمرقند کی حکومت سنبھالنے کی کوشش تو کی، مگر یہ گراں بار ذمہ داری اسے اپنے بس کی نظر نہ آئی، چنانچہ جاہ و حشمت پر زندگی کو ترجیح دی اور سمرقند سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے جاتے ہی حاجی برلاس اور قبیلہ جلائیر کا سردار بایزید دونوں تاتاریوں کی قیادت کے دعوے دار بن گئے۔ باقی سردار اور امیروں نے سمجھ لیا تھا کہ اب جنگ ہوگی، چنانچہ اپنے علاقوں میں پہنچ کر جانبازوں کو اپنے اپنے علم کے تلے جمع کرنے لگے تاکہ اپنے علاقے کی حفاظت اور اوروں کے علاقوں کو تاراج کر سکیں۔ تاتاریوں میں قدیم سے یہ کمزوری تھی کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر غلبے کے لیے کشمکش کرتا رہتا تھا۔ اگر کوئی ایک سردار اس قابل ہوتا کہ بزور شمشیر امن قائم کر سکتا تو سب با اتفاق اسے حاکم مان لیتے، وگرنہ یہ کشمکش جاری رہتی۔ قزغن اپنا جانشین مقرر کیے بغیر اچانک قتل ہو گیا تھا اور اس کے جانشین میں اس جیسا کسبل نہ تھا۔ دیگر دعوے دار حاجی برلاس اور بایزید بھی اتنے قوی نہ تھے کہ تاتاریوں جیسے سرکش انسانوں کو قابو میں رکھ سکتے۔ ادھر یہ آفت برپا تھی، ادھر تیمور کے باپ ترغائی نے
اپنے گوشہ عزلت میں دائی اجل کو لبیک کہی۔ قبیلہ برلاس کے بیشتر افراد حاجی برلاس کے ساتھ سمرقند پہنچے ہوئے تھے، چنانچہ شہر سبز میں تیمور کے پاس صرف چند سو سوار رہ گئے تھے۔ بلاد شمال کا خانِ اعظم پہلے تو کوہسار کی بلندیوں پر سے حالات خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر جب اس نے حقیقت حال کا اچھی طرح اندازہ کر لیا تو حرکت میں آیا اور فوراً پہاڑوں سے اتر کر سمرقند کا رخ کیا۔ اسے ایک نسل پہلے کی بغاوت یاد تھی، اس کے دل میں غصہ تھا، چنانچہ تاتاریوں پر اس طرح جھپٹا جیسے ٹڈی دل کے بادل کھڑی فصل پر ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ آپ سب کو امیر تیمور فاتح اعظم کے بارے میں جاننا کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔